دعا مانگنے کا انداز کوئی بھی ہو، وہ قبولیت تک ضرور پہنچتی ہے۔ دعا دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کے آدھے پہر، اللہ تمہیں سن رہا ہوتا ہے۔ جو چیزیں تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اللہ انہیں تم سے دور کر دیتا ہے، اور جو چیز تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے وہ تم تک خود بخود آ جاتی ہے۔ اللہ اسے تم تک پہنچانے کے ذرائع پیدا فرما دیتا ہے۔ انسان اللہ سے وہ مانگتا ہے جو اسے بہتر لگتا ہے، لیکن اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تم صبر کرو، وہ چیز جو تم مانگ رہے ہو وہ اگر تمہارے حق میں بہتر ہوئی تو اللہ تمہیں دینے میں دیر نہیں کرے گا، اور اگر وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہوئی تو اللہ اسے تمہارے سکون کے لیے تم سے دور کر دے گا۔ تم بس اللہ کی رضا میں راضی رہو، وہ تمہاری رضا میں راضی ہو کر تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا۔ بے شک وہ رب بڑا مہربان ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، تم وہ مانگو جو میری رضا ہے، پھر میں تمہیں وہ عطا کروں جو تمہاری رضا ہے۔ تم اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا۔ دعا کی قبولیت میں دیری تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا امتحان ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ لا حاصل چیزوں کا خیال تمہارے دل و دماغ سے اس لیے نہیں نکالتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارتے رہو، کیونکہ اسے تمہاری پکار اچھی لگتی ہے۔ تمہارا بار بار اس کے آگے رونا اپنی خواہش کو لے کر اسے بہت پسند ہے۔ کسی چیز کی طلب میں جب تم اس کے حضور پیش ہوتے ہو تو وہ رب بہت خوش ہوتا ہے۔ اسے اچھا لگتا ہے کہ جب تم لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے رب سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہو۔ اسے اچھا لگتا ہے کہ جب تم لوگوں کے سامنے نہیں اس کے آگے روتے ہو، اس کے سامنے اپنا دل ہلکا کرتے ہو۔ جب تم اسے محبت سے پکارتے ہو تو وہ رب تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بول اے انسان، کیا خواہش ہے تیری؟ جب تم اس کے آگے روتے ہو تو اس رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان ذرا سی دیر کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، کیوں اللہ مجھے انتظار کروا رہا ہے۔ لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی دیر تمہارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس دیر میں ہی اللہ نے تمہارے لیے اجر رکھا ہے۔ کچھ لوگ تو مایوسی میں اس قدر گر جاتے ہیں کہ وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نصیب سے شکوے، یہاں تک کہ اپنے رب سے بھی شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس رب سے جو لمحوں میں تمہاری دعاؤں پہ کن فرما دے، لمحوں میں تمہاری تقدیر کو بدل دے، منٹوں میں ناممکن کو ممکن کر دے۔ دیر ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تمہیں تمہاری خواہش سے محروم رکھے گا۔ اگر وہ دینے سے نہیں تھکتا
تو تم مانگنے سے کیوں تھک رہے ہو؟ دعا میں دیر صرف تمہارے یقین کا امتحان ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور نوازوں گا، اور شکر شکوے سے بہت بہتر ہے۔ اللہ صبر اور یقین رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ مانگتے رہو اس سے جب تک وہ تمہیں نواز نہ دے۔ کچھ راستے اللہ تمہارے لیے اس لیے بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ راستے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ راستے تمہارے حق میں بہترین نہیں ہوتے، اور تم سمجھ بیٹھتے ہو کہ اللہ ناانصافی کر رہا ہے، تمہیں سزا دے رہا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو، بے شک اللہ سے اچھا گمان تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتا، ان کی ہمت سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ مہربان رب تمہاری دعاؤں سے خوب واقف ہے اور تمہاری تڑپ اور تکلیف سے بھی۔ اس کے ایک کن پر تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اس کی رضا کے بغیر تو تم مانگ بھی نہیں سکتے، اسے پکار بھی نہیں سکتے۔ اگر تم دعا اس کی رضا سے مانگ رہے ہو تو یقیناً قبولیت میں بھی اس کی رضا ضرور شامل ہوگی۔ ہمت نہ ہارو، یقین رکھو، اللہ کی رحمت یقین اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت محبوب ہوتی ہے، وہ دور کرتا ہے اس چیز کو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ تم اس کی مصلحتوں کو کیسے جان سکتے ہو؟ یقین رکھو اپنے رب پر، کیونکہ دعائیں یقین رکھنے والوں کی ہی قبول ہوتی ہیں۔ وہی دعائیں شرف قبولیت پاتی ہیں جن میں یقین اور توکل شامل ہوتا ہے، جس میں تمہارے صبر کے آنسو شامل ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری زبان بار بار ایک ہی دعا مانگ کر نہیں تھک رہی تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ پر یقین نہیں تو اور کیا ہے؟ یاد رکھو کہ ہر اندھیری رات کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار ضرور آتی ہے۔ اگر آج تمہیں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، لیکن تمہیں پھر بھی ایک یقین سا ہے کہ اللہ ضرور سنے گا، تو وہ وقت دور نہیں کہ جب یہی یقین تمہیں تمہاری دعا کی قبولیت تک لے جائے گا، ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ ذرا سا انتظار کرو، ذرا سے صبر کی دیر ہے، پھر وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا صبر اور تمہارا یقین اللہ کی رضا کو تمہاری رضا میں بدل دے گا۔ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو معجزے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی پہنچ سے کچھ بھی دور نہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر تب لگاتا ہے جب تم درد کی حالت میں بھی ٹوٹ کر اسے پکارنا نہیں چھوڑتے، اس سے امید آخری حد تک لگائے رکھتے ہو۔